بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ کل رمضان میں روزانہ کی جو پڑھی جانے والی دعائیں، روزانہ جو چھوٹی چھوٹی دعا ہے جس طرح ہم روزانہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو ان میں سے سب سے مختصر دعا آج کی دعا ہے۔ ہر دعا کم سے کم 3 فقرات پر مشتمل ہے یا 4 فقرات پر مشتمل ہے، لیکن یہ دعا 2 فقرے پر مشتمل ہے۔ اے اللہ، اس دن میں خضوع اور خشوع کرنے والے بندوں کی اطاعت میرا نصیب کر۔ واشرح فیہ صدری، اور میرے سینے کو اس میں یعنی آج کے دن کشادہ کر۔ بانابت المخبتین، اپنے خدا سے ڈرنے والوں کی فروتنی کی طرح۔ بامانک، اپنے امان سے، یا امان الخائفین۔ سب سے پہلا حصہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، خاشعین کے اطاعت، خاشعین کی اطاعت کی توفیق۔ یہ جملہ، یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، نماز ہر کوئی یعنی کافی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور مثلا شراب، کافی سارے لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، یعنی واجبات پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور کیا جی ساتھ ساتھ محرمات کو ترک بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خشوع کے ساتھ رب ذوالجلال کے محضر میں اپنے آپ کو عبد سمجھ کر ترک کرتا ہے۔ میرے معبود کا فرمان ہے، میرا معبود نہیں چاہتا ہے کہ ایسا کام ہو، اس لیے ترک کرتا ہے، یا بس دوسرے لوگ ترک کریں تو ہم کیوں کریں، یا اس کی اور بھی کافی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں ترک کرنے میں، تو اس وجہ سے ترک کر رہے ہیں۔ البتہ گناہ ترک کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں، ترک ویسے بھی آپ ترک کریں تو گناہگار تو اب نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم شراب نہیں پیتے ہیں، اگرچہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی شراب نہ پیے تو بھی شراب پینے کو گناہ نہیں ملتا۔ کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا توفیق اجباری۔ توفیق اجباری کا مطلب کیا؟ مسجد میں باقی سارے آ گئے تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ آنا پڑا، تو آتے ہی دوسروں کو دیکھ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ 2 رکعت نماز اگر آپ اپنی مرضی پر چھوڑ دیتے تو آپ کمرے میں بیٹھتے تو آپ یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں دوسروں کے ساتھ آنا پڑا، دوسرے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی نماز پڑھی۔ البتہ یہ قصد تو نہیں ہونا چاہیے دوسروں کو دکھانے کے لیے، نہیں، یہ ریا ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ بس ماحول ایسے بن گیا کہ آپ کو عبادت کرنا پڑا، تو یہ اسے کہتے ہیں کیا جی؟ توفیق ہے اجباری۔ مولا امام حسین علیہ السلام تقریباً دعائے عرفے میں فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کیا کیا جی؟ اسلام اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ کا شکر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک توفیق اجباری ہے۔ آپ مومن ماحول میں، ایمان کے ماحول میں، مومنین کے ماحول میں، نمازیوں کے ماحول میں، مومن گھرانے میں ہو تو بعض عبادات توفیق اجباری ہو کے کیا ہو جاتا ہے جی؟ پھر کہ اسلام ملک میں وجود میں آنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا مسلمان ممالک میں سے ایک ملک میں، یہاں بھی مولا شکر کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ کافی سارے توفیقات، کافی سارے نیک اعمال آپ مسلمان ملک میں، مومن ایریے میں رہنے کی وجہ سے آپ بجا لا سکتے ہیں۔ یہی کام اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں اگر ہوتے تو ہزاروں گھروں کے بیچ میں ایک گھر صرف آپ کا ہوتا تو آپ کافی سارے عبادات سے آپ محروم رہتے ہیں۔ آپ طہارت نجاست میں آپ کب تک رعایت کرتے رہیں گے؟ پاس والے سارے مارکیٹ والے غیر مسلم، سارے گھر والے جو آپ کے گھر کے ساتھ ہیں غیر مسلم، تو آپ کیا جی؟ جس طرح ہم اصول میں کہتے ہیں نا عسر و حرج، عسر و حرج میں پڑ جاتے ہیں۔
طہارت نجاست کے مسئلے میں، باقی تو کافی سارے عبادات کا پتہ نہیں چلنا، اس میں آپ کو توفیق نہیں ہونا، وہ اپنی جگہ پر۔ تو کیا جی مولا اسی لیے دو جگہ پر شکر کرتے ہیں کہ پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے مسلم ملک میں اور مسلمان اور ایمان کے خاندان میں کیا کیا جی، پیدا کیا۔ تو اس سے کیا ہوتے ہیں جی، انسان کو کافی ساری توفیقات اجباری ہو جاتی ہے۔ محرم آتے ہی وہ ایریا جہاں پر کیا ہو جی، مومنین کا ہی ایریا علاقہ ہو، تو بس سارے ہی ناخودآگاہ طریقے سے کیا سارے محرم کا یکم ہے کل، بس کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ بس انتظامات مجلس کے خود بخود بس دو چار انتظام کرنے والا آ کے مجلس شروع، کل سے محرم مجالس شروع۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان ملک میں آپ ہو تو کیا جی، رمضان آتے ہی مساجد کی صفائی فرض کر، اس طرح کچھ نہ کچھ تیاریاں۔ تو یہ ایک توفیق اجباری سے انسان کیا کرتے ہیں جی، عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ توفیق اجباری بھی جس کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسا ماحول آپ کو میسر ہو گیا جس ماحول کی عبادت کی وجہ سے آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملا۔ لیکن اصل کمال اس سے بھی آگے جا کے کیا جی، خضوع اور خشوع، یعنی جناب سلمان کا ایمان کا طریقہ، میں ڈھونڈ کے اپنے خدا کو، اپنے نبی کو، اپنی شریعت کو ڈھونڈ کے لاؤں، پھر وہ جو فرمائے اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پر لوگ مولا کو اسیر کر کے باندھ کے لے جانا چاہتے تھے کہیں، تو اس وقت جناب زبیر اس وقت مولا کے حمایت میں تھے، مولا کے گھر میں تھا، انہوں نے تلوار نکالا۔ جناب سلمان نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا کہ مولا کیا مجھے آرڈر دے گا کہ کچھ کرو۔ کسی نے پوچھا شاید کہ سلمان کیا کر رہے ہو، پریشان دیکھ رہے ہیں، تو غالباً اس نے یہ کہا کہ مولا یا اعلم، میرے مولا بہتر جانتا ہے، اگر تلوار نکالنا ہو تو اشجع الناس خود ہے، اگر صبر کرنے کا موقع ہے تو اصبر الناس بھی خود ہے۔ البتہ یہ دوسرا جملہ میرا اپنا ہے، لیکن ہے مولا کے بارے میں ایسا ہی جملہ ہے۔ تو مولا کے فرمان کے انتظار، مولا جو کچھ فرمائے کرنے کے لیے تیار ہو۔ مولا اگر کہیں کہ اگرچہ سلمان بوڑھا، بہت عمر رسیدہ، پتہ نہیں کس طرح چلتے تھے، اتنا عمر رسیدہ تھا، پھر بھی کیا جی مولا کی اطاعت میں، مولا جو دستور دے اس دستور کو انجام دینے بجا لینے کے لیے تیار۔ مولا اگر فرماتے کہ سلمان ان کے ساتھ لڑو، تو ظاہر سی بات ہے کہ عمر رسیدہ انسان لوگوں کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتا ہے، لیکن وہ اپنے کوشش کے مطابق اس نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ تو اطاعت ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کیا جی، عبد بنا کر اس کی مرضی کے مطابق ہاں نہ یہ دونوں اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو وہ عبادت کیا ہے جی، عبادت ہے۔ تو آج کے دن فرماتے ہیں اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، خاشعین کی طاعت کیا جی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے نصیب میں ہو۔ اطاعت کر کے انجام دینے والوں کی جو اطاعت ہے کیا جی، عبادت ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ، چاہتے ہوئے، رغبت کے ساتھ، میل کے ساتھ۔ وہ کب ہوتا ہے، اپنے آپ کو عبد سمجھے۔ عبد کا مقام بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ حدیث عنوان بصری نامی ایک حدیث ہے، عنوان بصری ایک بندے کا نام ہے جو پتہ نہیں کہاں پڑھتے تھے، ادھر ادھر پڑھتے اس کو کچھ حاصل نہیں ہو گیا بیکار قسم کی باتوں کے سوا۔ تو امام جعفر بن صادق علیہ السلام کے محضر میں شرفیاب ہو کے امام سے عرض کیا کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے امام نے اجازت نہیں دی،
پھر اس نے دعا کی، نماز حاجت پڑھی، کیا کیا، پھر آخر میں امام راضی ہو گئے، امام نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر وہ امام سے پوچھتا ہے کہ میں کیا حاصل کروں، کیا نہ کروں، عبادت وغیرہ، تو امام اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس عنوان سے اس حدیث کا نام ہے، حدیث عنوان بصری ہے۔ ایک چھوٹی سی کتابچے ہے، اس کے کلمے آتے ہیں بازار میں، آپ ڈھونڈ لیں، کتاب اچھی کتاب ہے، ایک حدیث عنوان بصری۔ تو اس میں امام فرماتے ہیں علم اپنے وجود میں ہے، اس کو نکالنے کا جو ہے وہ طریقہ امام فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو عبد بنائیں۔ عبد بنانے کا مطلب کیا جی؟ العبد ما فی یدہ لمولاہ، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے مولا کا ہے۔ تو آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، وہ کسی نہیں، ایک شخص جو آپ کے پاس واجب الاحترام ہے، اس کا مال آپ کے پاس امانت ہو، تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے انتظار میں وہ اپنے مال کو جہاں خرچ کرنے کو کہیں آپ خرچ کریں گے، ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہاں پر نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ناک ہے، آنکھ ہے، پیشانی ہے، چہرہ ہے، دانت ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کل وجود ہے، عقل ہے، دل ہے، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ کسی کی طرف سے آپ کو عبد بنا کر عبد کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ سب کچھ اگر اللہ کے ہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ سوچیں، یہ درک کریں، کسی کے کہنے پر کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، کسی کہے، یہ نہیں۔ انسان یہ اس مطلب کو اپنے وجود میں درک کرے، پھر کیا ہے جی؟ علم کیا ہے؟ علم بعد میں آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو علم کا شروع آغاز مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہے جی؟ یہ جاننا کہ میں کسی کا ہوں، میرے پاس سب کچھ کسی کا ہے، یہ سوچنا، یہ سمجھنا، یہ درک کرنا علم کا پہلا مرحلہ ہے، پہلے سیڑھی۔ وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے سینے کو اس میں کشادہ کر اپنے خدا سے ڈرنے والوں کی فروتنی کی طرح، یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی فروتنی کی طرح میرے دل کو کیا جی؟ کشودہ کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرعون کے دربار میں تبلیغ کو جانے کا آرڈر آیا، جا کے فرعون کی تبلیغ کرے، اس کو مسلمان بنائے، احکام پہنچانا، مسلمان ہونا اور نہ ہونا وہ اس کی خوشبختی اور بدبختی کی اس میں ہے، لیکن پہنچانا ادھر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرعون وقت کا کیا ہے جی؟ نہ صرف بادشاہ بلکہ اپنے آپ کو کیا جی؟ خدا سمجھنے والا بادشاہ۔ دنیا میں شاید دو بادشاہوں نے خدائی کی دعویٰ کیا، ایک فرعون، ایک نمرود۔ باقیوں نے جتنے حکم خدا کی خلاف ورزی کی، لیکن نہیں کہا میں خدا ہوں۔ شیطان نے بھی نہیں کہا میں خدا ہوں، نہیں کہا شیطان نے کہا کہ خدا تو آپ ہے، میں بندہ ہوں، لیکن آدم کو سجدہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، اطاعت خدا نہیں۔ لیکن فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں جی؟ رب بھی نہیں بلکہ رب اعلیٰ بھی ہوں، یعنی مجھ سے بڑھ کر کوئی اور رب نہیں۔ جو خدا کے دعویٰ کرنے والے، اس کے پاس ایک معمولی سی انسان جا کر کہے کہ یہ رب کوئی اور ہے، یہ رب نہیں، اور اسے کہیں تم رب نہیں، رب اور خالق کوئی اور ہے، اس کی عبادت کریں، تم رب سے اس سیڑھی کے اوپر والے اس سیڑھی سے اپنے آپ کو چھلانگ مارے نیچے، عبد ذلیل بن کے بیٹھو، رب اعلیٰ بننے کی کوشش۔ تو فرعون واضح تھا، کیا جواب دیتے فرعون؟ آہستہ آہستہ اگر اسے کہتے کہ تم خدا ہو لیکن اعلیٰ نہیں، ادھر ادھر کر کے ایک ہفتہ تک اعلیٰ کے سے نیچے لے آتے، رب ہے لیکن اعلیٰ نہیں، پھر رب اعلیٰ سے کم کر کے رب ادنا کو ثابت کرتے،
ادنا سے آہستہ آہستہ نہیں، رب ادنا کی طرح بھی تم نہیں ہے، ویسے بڑے آدمی ہو۔ پھر بڑے آدمی کہتے نہیں بڑے آدمی ہوتے تو بھی بڑے آدمی میں اس طرح کی علامات ہوتے ہیں، تم میں وہ بھی نہیں، بس عام قسم کے آدمی ہے۔ پھر چھوٹے آدمی، پھر چھوٹے سے بھی چھوٹے، اس طرح آہستہ آہستہ لے آتے، لیکن ڈائریکٹ اس کو کہا کہ تم رب نہیں اور عبد ذلیل ہو، یہ کہنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اس لیے جناب موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی، دعا کی رب اشرح لی صدری۔ اس کے لیے کیا چاہیے جی؟ شرح صدر چاہیے، دوسروں کی بات سنبھالنا، حوصلے سے سننا، پھر کیا جی اپنے جو مقام ہے اس کے مطابق آپ جواب دیں، اس کی بات کو نہ دیکھیں، اس کی بات کو نہ دیکھیں۔ وہ اپنے مقام کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق بات کرے گا، آپ کو اپنے لیول کے مطابق بات کرنا ہوگا۔ آپ اس کی باتوں کے جواب نہ دیں۔ وہ ہو سکتا ہے ایک پست انسان ہو، تو پست انسان ہمیشہ پست قسم کی ہی باتیں کرے گا، لیکن آپ کیا ہے جی؟ بڑا انسان ہے، تو آپ کیا کریں جی؟ بڑی باتیں، بڑے جواب دینے کی آپ کوشش کریں۔ بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین، اپنے امان سے خوف رکھنے والوں کے امان، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈریں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ کیا دیتا ہے جی؟ کیا دیتا ہے جی؟ امان دیتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بارگاہ میں آنے کے بعد لا تخف ولا تحزن، خوف اور حزن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کیا ہے جی؟ امن و امان کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرف کہتے ہیں کہ البلاء للولا ثم الامثل فالامثل، بلا، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں کن کے لیے ہے جی؟ انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کی سیرت پہ ان سے جتنے نزدیک ہوں گے ان کے لیے کیا ہے جی؟ اس طرح کی مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبت۔ آپ کو پتہ ہے نا، سختیاں انبیاء اور اولیاء پہ جتنے آئے ہیں وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں کیا جی؟ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ وہ امان دینے والا، ادھر اس کے پاس جاتے ہی کیا جی؟ مصیبتوں کے انبار۔ کیا مطلب؟ ہاں، نماز اور روزے کے بارے میں ہے نا قرآن میں، وَاسْتَعِينُوا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا خاشعین کے لیے نماز۔ ابھی ہم دیکھیں نماز 2 رکعت پڑھ کے کتنے لوگ بھاگ گئے، لیکن آغا صاحب ابھی تک نافلہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آغا صاحب کو نماز سے اتنے پیار اور محبت ہے کہ جانے کو گھر میں 1000 کام ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن کیا جی؟ نماز سے عشق ہونے کی وجہ سے، نماز سے محبت ہونے کی وجہ سے کیا جی؟ کام کا چھوٹ جانا اپنے جگہ پر، نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مشکلات، پریشانی، شیطان بھی زیادہ سے زیادہ نماز کے وقت آ کے ہم پر کیا ہو جاتے ہیں جی؟ غالب آ جاتے ہیں۔ سارے کے سارے کو سائڈ پہ چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اللہ اکبر یہ آواز عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب میرے نزدیک سب کچھ خدا ہے، باقی کسی چیز کا ارزش ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ خدائی بننے کے بعد کافی سارے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے لیے وہ مصیبت نہیں۔ ایک بندہ کہیں سے گزر رہا ہے، جاتے جاتے کہیں کسی کانٹے یا کوئی تار وغیرہ لگنے کی وجہ سے کپڑا کیا ہو جاتا ہے جی؟ پھٹ جاتا ہے۔ تو کپڑا پھٹنے سے وہ کتنے پریشان ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ہے جو خدائی ہے ان کو پریشانیاں کیا ہے جی؟ انسان کے جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنے سے انسان کا کپڑا کیا ہو جاتا ہے جی؟ پھٹ جانا کبھی، تو اس کی طرح ہے۔ تو اسی لیے وہ ذوات، وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پروردگار اب مجھے اس امتحان میں ڈال کے بڑا غرق کر دیا، بلکہ آخری وقت بھی کیا جی؟ رضا بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔
یا ما رأیت الا جمیلا، یعنی کیا جی، وہ سارے کے سارے امتحانات، پریشانیاں، مصیبتیں اس کے سامنے جا کہتے ہیں یہ تو بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خوشنودی کا سبب ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سر کاٹیں تو بھی کہتے ہیں کیا جی، رضن بقضائک، میں راضی ہوں۔ مقام رضا، امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے 4 مقام، ان میں سے مقام رضا، رضا کے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر عبد کیا ہے جی، تمام مقامات حاصل کر کے پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ التسلیم لامر اللہ والرضا بقضاء اللہ، اس سے پہلے 2 اور مقام تھا، وہ ابھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔